رشتے ایک ایک کر کے جنازے اٹھیں گے اور بھرے بھرے گھر خالی ہو جاتے ہیں. جن بیٹھکوں میں کبھی لوگوں کو بیٹھنے جگہ نہیں ملتی تھی، آج ان جگہوں پہ پرندے بھی بیٹھنے نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ پرندوں کے بھی بسیرے بنی ہوا کرتے ہیں جہاں انسان کی بیٹھک ہوتی ہے. دور بدلے ہیں صاحب، اپنوں کی قدر کر لو. اور پھر رہ گئی بات ماں باپ کے رشتے کی، تو بڑا حساس رشتہ، اتنا حساس رشتہ. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ اس رشتے کو رب نے کسی جگہ پہ تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے باعث برکت بنا دیا. اگر اس رشتے کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو کبھی ابراہیم خلیل اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے دیکھیں. بڑی دلاویز کہانی ہے اللہ کے خلیل کی. بڑی دعاؤں سے مانگتے رہے، 70 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. اور پھر بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہ تھا، بیٹا بھی ایسا تھا جس کے چہرے میں چاند کے جلوے نظر آتے تھے. اتنا حسین بیٹا اللہ نے حضرت اسماعیل خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دعاؤں سے مانگنے کے بعد دیا. تو یار اللہ کی محبت میں قربانیاں دینا پڑتی ہیں. میں نے کہا تھا، فرمایا گیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں کسی امتحان سے گزرنا نہ پڑے؟ اگر کلمہ پڑھ لیا گئے تو پھر مصیبت کا ساتھ نہیں چھوٹے. یہ یاد رہے، اگر کلمہ پڑھ چکے ہو تو پھر آفتوں سے چھٹکارا نہیں، تمہیں امتحان ضرور دینا ہے. کبھی دولت کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، کبھی اولاد کے ذریعے امتحان لیا جائے گا، کبھی تجھے فاقہ رکھ کے امتحان لیا جائے گا، کبھی تیرے ہونٹوں پہ پیاس رکھ کے امتحان لیا جائے گا. مسلمان تجھے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. جب بھی مصیبتیں آئیں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کسی سے آہ و ویلا نہ کیا کرو. اور سوچو تیرا میرا بیٹا کیا حیثیت رکھتا ہے. 70 سال تک جس بیٹے کو دعاؤں میں مانگتے رہے، اللہ نے ایک بیٹا چاند سے دیا ہے. جیسی چاند سا بیٹا گھر میں پیدا ہوا ہے. حضرت ہاجرہ کی آغوش میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے آنکھ کھولی ہے. تبھی رب محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر وحی نازل فرمائی ہے، خلیل کا جی رب جلیل، کہ جاؤ صاحبزادے کو لو، اپنی بیوی ہاجرہ کو لو، اور جاؤ جا کر کے کہیں پہ آب و گیا میدان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، جہاں پہ چرند و پرند کا نشان نہ ہو، جہاں پہ کسی انسان کی آبادی کا تصور بھی نہ ہو، جہاں پر پھلوں کی کوئی درخت یا منڈی نہ ہو. ایسی جگہ پہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں چشمے کا بھی نام و نشان نہ ہو. اللہ اکبر. آج کا باپ ہوتا تو کہہ دیتا یہ میرا لخت جگر ہے، اسے دل سے کیسے جدا کروں، مگر وہ خلیل ہے، یوں ہی خلیل نہیں ہے. رب نے کہہ دیا کہ بیٹے کو چھوڑ کے آنا ہے، اور ایسی جگہ چھوڑنا ہے جہاں پانی کا پتہ نہ ہو، جہاں انسان کا پتہ نہ ہو، جہاں پر درخت کے سائے تک نہ ہو. اس جگہ پہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے آنا ہے. اللہ اکبر. حضرت خلیل نے شہزادے کو، اپنی بیوی کو سواری پہ سوار کیا ہے اور لے کر کے آئے ہیں اس جگہ پہ جہاں آج کعبہ موجود ہے. اس جگہ پر لا کر کے جب بچوں کو اتارا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، بیوی کو بھی وہیں چھوڑا ہے، بچے کو بھی اتار دیا ہے. اور اس کے بعد چھوڑ کر کے نہ کوئی خیریت کی بات کی ہے، نہ کوئی آنے کی بات کی ہے. اللہ اکبر. چھوڑ کر کے چلنے لگے ہیں. کیا کوئی مذاق بات تھی کہ جس بیٹے کو 70 سال مانگتے رہے ہو اس کو اچانک چھوڑ کے جانا پڑ جائے، اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی پرسان حال نہ ہو. کتنا عظیم منظر تھا یہ. اللہ اکبر. حاملین عرش تڑپ گئے تھے جب ایک باپ بیٹے کو ایسے میدان میں چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں پر چند کھجوروں کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں پر چند گھونٹ پانی کے علاوہ پانی کا انتظام نہیں ہے. جب چھوڑ کے چلنے لگے ہیں، حضرت ہاجرہ نے توڑی آواز دی، اللہ کے خلیل ذرا ٹھہریے تو سکی، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں پہ کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، یہاں پہ کسی درخت کا انتظام نہیں ہے، یہ بے آب و گیا جنگل ہے. کہاں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ آپ نے اتنی بات کہی، اللہ کے خلیل نے کوئی جواب نہ دیا. پھر توڑ کر کے حضرت
حضرت ابراہیم کا دامن پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا تھا میرے سرکار ذرا یہ تو بتاتے جاؤ یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جیسی اتنی بات کہی تھی اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا تھا میری شریک حیات کوئی ایسی مثال دیکھی ہو تو بتاؤ، اگر کسی کو 70 سال کی عمر میں دعاؤں سے مانگنے کے بعد بیٹا ملا ہو اور وہ بیٹا بھی چاند سے زیادہ حسین ہو تو پھر بتاؤ تو صحیح کسی باپ نے ایسے بیٹے کو بیا بے گیا جنگل میں کبھی چھوڑا ہو تو بتاؤ، کبھی نہیں چھوڑا، اب بتائیے تو صحیح کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا رب کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے خلیل نے کہا تھا میری زوجہ میری شریک حیات میرے رنگ و غم کے ساتھی جو میرے ساتھ رو رو کر کے دعائیں مانگتی رہی ہے، اے میری شریک حیات میں اپنی مرضی سے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بلکہ رب کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ بات اللہ کے خلیل نے کہی تھی، حضرت حاجرہ نے کہا تھا او خلیل ٹھہر جائیے، کس لیے جو کھجوریں دی گئی نے بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، جو پانی دیا کہ یہ بھی ساتھ لے کر کے چلے جاؤ، اس لیے جب رب کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو جس رب نے ہمیں چھوڑنے کا حکم دیا ہے پھر ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، جو 70 سال کی عمر میں ہمیں بیٹا دے سکتا ہے وہ رب ہمیں کھانا بھی کھلا سکتا ہے، پانی بھی پلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت مفتی احمد صاحب قبلہ سرزمین پیپل خانہ۔ رب کی مرضی سوچ لینا چاہیے ذرا سی دولت میں آ کر بیٹیوں کو دولت کے بہانے پر چھین دیتے ہیں، ذرا سا لالچ کا مل گیا جہیز کا ہم نے اپنے گھر کے اندر نبی کے گستاخ کی بیٹی کو لا کے بسا دیا۔ اور یار مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے اگر نبی سے وفا کرتے ہو تو اعلان کر دو جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، کیا بات، کیا بات، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، ہمارا سگا بیٹا کیوں نہ ہو۔ اور لوگ ایسی جگہ پر دلیلیں دے کر کے ہمارے سیدھے مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، اور جی یہ اتنے سخت ہیں بریلوی، ہمارے نبی نے تو کوڑا ڈالنے والوں کو دعائیں دی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، اور صاحب وہ نبی کا معاملہ ہے وہ اپنے گستاخ کو چاہیں تو معاف کر دیں یا سزا دے دیں، لیکن نبی کا گستاخ عمر کے دور میں زندہ رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عمر کو حق نہیں وہ نبی کے گستاخ کو معاف کریں، کیا وہ تاریخ بھول گئے؟ ایک کلمہ پڑھنے والا اور ایک غیر مسلم اپنا فیصلہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آئے تھے، میرے نبی نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا، اس نے کہا نہیں میں اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، عمر کی چوکھٹ پہ چلو۔ حضرت عمر کے دروازے پہ پہنچے، جا کے اس نے غیر مسلم نے کہہ دیا ابھی تمہارے نبی کے دربار سے آ رہے ہیں، فیصلہ تو ہو چکا ہے، توجہ ہے نا؟ تھکے تو نہیں ہو جی، یہ کولر اپنی طرف کر دو لیکن بول دو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب نبی نے تو فیصلہ کر دیا ہے لیکن یہ نہیں مان رہا، کہا کس کے حق میں؟ کہا فیصلہ میرے حق میں ہوا۔ فرمایا ذرا ٹھہرو، اندر گئے، کوئی سوال نہ کیا، تلوار نکال کے لائے، سر تن سے جدا کر دیا، پورے شہر میں شور ہو گیا، علی نے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر دیا، مسلمان کا قتل کر دیا۔ عمر نے حضرت عمر کو بلایا گیا، کہا تم نے کلمہ پڑھنے والے کا قتل کیا؟ کہتے ہیں حضور میں نے نبی کے گستاخ کا سر قلم کیا۔ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، عجیب ماحول بنا رکھا ہے کہ نہیں، نبی کے حالات ایسے تھے اور نبی کا یہ تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھئے، میرے نبی کی پیاری زوجہ حضرت ام حبیبہ ہیں جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ایک دن نبی سے ملاقات کی غرض سے ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے مصطفیٰ کے مدینے آئے، لوگوں سے مصطفیٰ کا پتہ پوچھا، کسی نے مصطفیٰ کا جب پتہ بتا دیا، پہنچتے تلاش کرتے ہوئے نبی کے گھر پہ پہنچے۔ ان کو یہ خیال تھا کہ میری بیٹی تو نبی کے نکاح میں ہے، ڈائریکٹ گھر کے اندر گئے، جیسی بیٹی کے سامنے پہنچے بیٹی نے فوراً چہرہ پھیر لیا،
اب ذرا توجہ کرنا، یہ وہی باپ ہے جس کا ادب میرے نبی نے سکھایا ہے کہ تیرے ماں باپ تیری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تیرے ماں باپ، میرے نبی نے فرمایا، تیری دنیا، تیری جنت بھی ہے، تیری دوزخ بھی ہے. ان ماں باپ کے بارے میں جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا ان کو راضی کر لو گے تو رب راضی ہو جائے گا، اگر یہ روٹھے تو رب ناراض ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ باپ آیا ہے، ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں، اور جیسے باپ کو آتے دیکھا ہے آپ نے چہرہ پھیر لیا ہے. حضرت ابو سفیان یہ سمجھے شاید کہ بیٹی نے مجھے پہچانا نہیں ہے، راستہ بدل کے سامنے سے آئے ہیں. پھر ام حبیبہ نے چہرہ پھیر لیا ہے. حضرت ابو سفیان سمجھ رہے ہیں شاید بیٹی مجھے پہچان نہیں رہی ہے. سامنے دیکھا نبی کا بستر لگا ہوا تھا، چاہتے تھے کہ بیٹھ جائیں. جیسی بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے، ابھی بیٹھنا چاہتے تھے تو ام حبیبہ آگے بڑھی ہے اور بال کے نیچے سے بستر سمیٹ دیا. جیسی بستر سمیٹا ہے اب ابو سفیان سے برداشت نہ ہو سکا. کہتے بیٹی ذرا بتا تو سکی، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ کیا میں تیرا باپ نہیں ہوں؟ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہیں ہاں یہ بات سچ ہے، میں آپ کے ذریعے دنیا میں آئی ہوں، رشتے میں آپ میرے باپ لگتے ہو. کہا بیٹی بتا تو سکی پھر یہ بستر کیوں سمیٹ دیا؟ تب ام حبیبہ نے کہا تھا اے میرے باپ، یہ رسول پاک کا بستر ہے اور تو ناپاک باپ ہے. ناپاک باپ رسول پاک کے بستر پہ بیٹھے، یہ ام حبیبہ کی غیرت کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی بات پہ لالچ میں آ جاتے، بے وقوف سمجھتے ہیں دوسروں کو. اپنا اصول ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. کیا بات، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ. بے شک. ہمیں ہماری زمین نہیں جوتی ہے، کسی نے مینڈ نہیں کاٹی. ہم کہتے ہیں جو تمہاری یہ کتابیں ہیں جس میں یہ کفر و شرک کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ان کو آگ لگاؤ. خدا کی قسم سب سے پہلے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. بے وقوف بناتے تیجے اور 40ویں کا جھگڑا. تیجے 40ویں کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا کچھ اور ہی ہے جس پہ تیجے اور 40ویں اور سلام اور درود کا یہ پردہ ڈالے گھومتے ہیں. بس صاحب سنو، اصل رشتہ ہمارا نبی کی ذات سے ہے، اور رب بھی تبھی راضی ہوگا جب مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں. توجہ کیجیے، زمین چھوڑ کے آ گئے. ایک منٹ پہیے یہ تو آج چلتا ہی رہنا. یہ قلم دی ہے اور تجویز تب پوری ہو جائے گی. یہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کی کہانی ہے، اس کو قرآن کے اندر رب نے بیان فرمایا. کیا کر لیو؟ پیاس کی شدت، لوٹ کیسا ہو گیا اور ہونٹوں پہ پپڑی جمنے لگی. ماں سے بیٹے کی حالت نہ دیکھی گئی. کہ آج کی یہ کہانی نہیں ہے. اگر آج ماں بوڑھی ہو جائے اور بیٹا جوانی میں بیمار ہو جائے اور وہ گھٹنے پکڑ کے چلتی ہو، اس کے باوجود بھی اگر بیٹے کی زبان سے بیماری میں نکل جائے نا پانی، تو بیٹھ بیٹھ کے نل تک جائے گی لیکن بیٹے کو پانی لا کے دے گی. اور اگر ماں بیمار ہوتی ہے اور بیٹا اگر موبائل چلانے میں مصروف ہے، وہ 10 بار کہتی ہے بیٹے پانی، کہ بس ابھی لایا، کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا. تھوڑی دیر میں ماں کو آدھا گھنٹہ بیٹا انتظار کراتا ہے. یہ قیمت جانی ہم نے اس رشتے کی. اور ذرا دیکھو تو صحیح کتنی دلاویز حقیقت ہے. جب بیٹے کے ہونٹ سوکھے، 2 پہاڑ تھے، ایک صفا دوسرا مروہ، پانی کی فکر ہوئی کہ 2 گھوٹ ہی پانی میرے لال کو مل جاتا، اس کی زندگی بچ جاتی. دوڑی، پہاڑ کے ٹیلے تک دوڑتی گئی، چاروں طرف دیکھا لیکن پانی کا نشان نظر نہ آیا. اس وقت پانی کا پتہ 2 طرح سے لگاتے تھے، ایک تو ہریالی کے ذریعے، دوسرے پرندوں کے ذریعے. کہیں دور ہریالی نظر آتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہوگا، یا پرندے اڑتے نظر آتے تھے سمجھ جاتے تھے پانی ہوگا. آپ دوڑی پانی کی تلاش میں، دیکھا کچھ نظر نہیں آیا. پھر خیال آیا کہیں میرا بیٹا تنہا رہ گیا ہے، کہیں کوئی جانور اس کو اٹھا کے نہ لے جائے. اور یار اس خیال نے بے قرار کیا. پھر پلٹی بیٹے کی طرف،
پھر بیٹے کا ماتھا چوما، دوسرے پہاڑی پر چڑھی، اللہ اکبر، پھر پانی پہ نگاہ ڈالی، کہیں پانی نظر نہیں آیا، پھر بیٹے کا خیال آیا میرا بیٹا اکیلا ہے، پھر دوڑ کر کے آئیں، پھر بیٹے کو دیکھا، من ٹھنڈا ہوا، پھر دوڑ لگائی ہے، اللہ اکبر، جب پانی نظر نہیں آ رہا ہے، بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے ماں کا کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے، کہیں پانی نظر نہیں آیا ہے۔ آپ نے 7 چکر لگائے، 7ویں مرتبہ جب پلٹ کر کے آئی ہیں، کیا دیکھتی ہیں؟ ننھا اسماعیل اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور پیروں کے نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، مشیت کہہ رہی تھی ہاجرہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ ہم نے اس کے پشت کے اندر نور محمدی رکھ دیا ہے، اگر یہ ایڑی رگڑ کے کہہ دیتا تو زمزم کیا ہے، اس کی ایڑیوں سے کوثر کے چشمے جاری کر دیے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پانی کا چشمہ نکلا، علماء سے پوچھئے، اتنی تیز تھا، اگر آپ زمزم نہ کہتی تو میرے نبی نے فرمایا یہ پوری دنیا کی کھیتی کو سیراب کر رہا ہو، عرب کی ساری زمینوں کو وہی زمزم سیراب کر دیتا، لیکن آپ نے فرمایا تھا زمزم، جس کا معنی ہے تھم تھم، یعنی رک رک، آپ نے یہ کہا تب وہ رکا۔ آج پوری دنیا زمزم لاتی ہے، لیکن آج تک اس چشمے میں کمی نہیں آئی، کیونکہ خلیل کے صاحبزادے ذبیح کے قدموں سے نکلا تھا۔ بس توجہ کریں، کچھ دن آپ نے بچے کی پرورش کی، تفصیل میں جانا مقصود نہیں۔ قرآن فرماتا ہے جب وہ چلنے پھرنے لائق ہو گیا اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، رب نے فرما دیا ابراہیم میری بارگاہ میں اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز قربان کر، حکم ہو گیا قربانی کرنے کا۔ آج بندہ حساب لگاتا ہے جانور قربان کروں کہ نہ کروں، ہاں پوچھتا پھرتا مجھ پہ قربانی واجب ہے، یہ سوچ رہا بچ جا کسی طریقے سے 1500 روپے، اور اللہ کا شکر ادا کر بیٹے کی قربانی نہ مانگی، اگر بیٹے کی قربانی مانگ لی جاتی کلیجے پھٹ جاتے۔ حج کرنے بندہ جاتا ہے تو پیسے دے دیتا، فون کر کے پوچھتا میرے نام کی قربانی ہو گئی کہ نہیں، قربان گاہ تک جانے کو تیار نہیں۔ اور یار اگر حکم یہ ہوتا کہ تمہیں قربان گاہ میں آنا ہے بیٹا بھی ساتھ لانا ہے، قربان نہیں کرنا صرف گلے پہ چھری رکھنی ہے، تب بھی کتنے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج حساب لگا رہے قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی، پوچھتا پھر رہا چھ مولانا ہوتا، شاید کوئی مولانا چھٹکارے کا راستہ نکال دے۔ تو بھائی یہ نصیبوں والوں کو اللہ موقع دیتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو 2 وقت کا کھانا چھوڑ دینا، لیکن قربانی مت چھوڑنا، قربانی مت چھوڑنا۔ حکم ہوا میری راہ میں سب سے پیاری چیز قربان کرو، آخر کار نتیجہ یہ ہوا میری بارگاہ میں اسماعیل کو قربان کرو۔ لے کے چلے آئے، ملاقات کے لیے کبھی کبھی آیا کرتے تھے، آئے جا کے اپنی شریک حیات حضرت ہاجرہ سے کہنے لگے کہ اسماعیل کو تیار کر دو، دوست نے بلایا ہے، دوست کی ملاقات کے لیے جانا۔ لفظ دعوت ہے، دعوت کا مطلب کھانا نہیں ہوتا، دعوت کا مطلب ہوتا ہے بلاوا۔ کیا ہوتا ہے دعوت کا مطلب؟ بلاوا، کہ دوست کی دعوت پہ جانا، اس کے بلاوے پہ جانا۔ اس نے بلایا ہے، ماں نے بیٹے کو نہلایا، بالوں میں تیل ڈالا، کنگا کیا، بیٹے کو دولہا بنایا، صاف سے کپڑے پہنائے، اور پہنانے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جب آپ نے رخصت کیا نا تو اب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا۔ جب شیطان کے پیٹ میں درد اٹھا تو دوڑ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا کہاں؟ کہ دوست کی دعوت پہ گئے ہیں، دوست نے بلایا ہے وہاں لے کر کے گئے ہیں۔ نہیں تو نہیں جانتی، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گیا ہے۔ جب اتنی بات کہی نا ذبح کرنے لے کر کے گیا ہے، آپ نے فرمایا بھلا کون باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے؟ جب اتنی بات کہی نا تو وہ کہنے لگا کہ اس کو لگتا ہے کہ رب نے اس سے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ جب آپ نے اتنا سنا ہے آپ مسکرائی، فرماتی ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے، وہ تو ایک اسماعیل کی بات کر رہا ہے، اگر رب بیٹے کی قربانی مانگ لے اور رب مجھے 1000 اسماعیل دے دے تو اس کے نام پہ ایک ایک اسماعیل کو قربان کر دوں گی، زبان پہ کوئی شکوہ جاری نہیں ہو سکتا۔
سبحان اللہ اللہ اکبر فرمایا وہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر رب مانگے تو ہزار اس کے نام پہ قربان. سوچنے لگا اب دال نہیں گلنے والی. دوڑا حضرت اسماعیل کے پاس جا کے کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہا دوست کے ہاں. والد صاحب کہہ رہے دوست کے ہاں دعوت میں جا رہے ہیں. کہا بڑے سیدھے آدمی ہو، یہ قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں. کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا یہ کہتے ہیں کہ رب نے قربانی مانگی ہے. تو کہتے ہیں لگتا ہے تو مجھے شیطان ہے. اگر رب قربانی مانگ رہا ہے، باپ قربان کرنے پہ راضی ہے اور میں قربان ہونے پہ راضی ہوں، تو تیرے پیٹ میں کیا درد ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں ابو جی لگتا ہے یہ شیطان نے مجھے بہکا رہا ہے. آپ نے فرمایا مار پتھر اٹھا کے رکھے. اللہ اکبر. پھر حضرت ابراہیم کے پاس آیا. ابراہیم تم خواب کے چکر میں بیٹا قربان کرنے چلے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں. بیٹے ہی قربان کر کے اللہ کی رضا ملے گی. آپ نے فرمایا ظالم نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے. نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. میں بیٹے کو قربان کرنے لے کر کے جا رہا ہوں. اس نے بہت کوششیں کی روکنے کی، نہ روکے. البتہ اس مقام پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد آپ نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، کتنا میٹھا لہجہ تھا. آپ کہتے ہیں یا بنیا، یہ جملہ تھا، قرآن نے اس کو نقل فرمائی. یا بنیا کہا، یا بنی نہیں کہا. اس میں بڑا پیار ہے. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہہ دیتے اگر ذبح کا خواب دیکھا تو ذبح کر دیجئے. لیکن اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس سوال پہ شہزادے کا جواب سنو. فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. یہ فرمایا کہ آپ کہتے ہیں ابا جی جو کرنا ہے کر ڈالیے، جو حکم دیا کر ڈالیے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. بیٹے کو رسی سے لپیٹا، آنکھوں پہ پٹی باندھی اور آپ کی پیشانی زمین پہ رکھی. چھری ہاتھ میں لی. چھری ہاتھ میں لینے کے بعد جب ذبح کرنے کی باری آئی، حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جی ذرا ٹھہریے. کہا کیا؟ کہا میرے بدن کی رسی کھول دیجیے. کس لیے؟ کہا اگر رسیوں میں جکڑ کے ذبح کریں گے تو دنیا کہے کہ مجبور تھا شاید بیٹا، اس لیے باندھ کے ذبح کیا گیا. ہاتھ کھولیے اور میرے بدن کو بھی کھولیے تاکہ دنیا یہ یاد رکھے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھی تھی ہاتھ پیر بندے نہیں تھے. بیٹے نے باخوشی رب کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرائی. مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس پہ نشان قدم ہے کہ نہیں؟ اچھا سوچئے کہ پتھر پہ ایک ہی بار قدم پڑا آپ کا کہ بار بار؟ کیونکہ وہ زمین مکے کی پتریلی زمین ہے. ہر قدم لگ بھگ پتھر پہ پڑتا تھا، لیکن نشان قدم ایک پتھر پہ کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں جب آپ نے کعبے کی تعمیر کی اور ہاتھ اٹھائے اور جب کہا یا اللہ اپنا محبوب محمد میری نسل میں پیدا فرما دے، کیا بات ہے. تو جب آپ کی زبان پہ لفظ محمد آیا تھا نا تو محبت میں پتھر بھی موم کی طرح ملائم ہو گیا. سبحان اللہ. فوراً خلیل کا قدم اپنے سینے پہ لے لیا تھا. اور یار سوچو تو صحیح، اگر خلیل کی زبان پر ایک بار لفظ محمد آئے تو پتھر موم ہو جاتا ہے، اور جو زندگی بھر ان کا نام لے کر کے ان کے نام کی تسبیح پڑھا کرتا ہو، پھر قبر میں فرشتے اسے کیسے ڈرا سکتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا عشر چشم نور کے، جلوہ کرم فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاگرد یہ رشتوں کی معراج، اللہ نے اس رشتے کو قرآن میں تحریر فرما دیا. قرآن میں اس رشتے کو رب نے رقم فرما دیا اور حکم ہوا اور قیامت تک میرے گھر کا طواف کرنے والوں جب تک آؤ گے تمہیں ان پہاڑوں پر چکر لگانے پڑیں گے، اس لیے کہ یہ چکر ماں اور بیٹے کے رشتے کی یاد دلاتے ہیں. یہ صحیح ماں اور بیٹے کے رشتے کا احساس دلاتے ہیں. کتنا گہرا رشتہ ہے ماں اور بیٹے کا. آج صاحب ہم نے ماں باپ کے رشتے کو نظر انداز کر دیا. اور جوانوں بچوں تم سے گزارش ہے اگر ماں باپ کبھی سختی بھی کیا کریں گردن جھکا لیا کرو. اگر تم پہ تمہاری جوانی کا غرور غالب آ جائے اور تمہیں احساس ہو جایا کرے تو ماں باپ سے معافی مانگ لیا کرو. اگر یہ